السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک سجاد۔ تو ناظرین، 2 دن سے کافی چرچے ہو رہے ہیں کہ ریزیڈنس کارڈ جو رینیو ہو رہے ہیں، تو یہ خوشخبری بالکل درست ہے۔ تو جو گوچ ادارے کے جی ایم ہیں مدور صاحب ہیں، انہوں نے جناب سب جو وطن داشا یعنی کہ کوئی بھی کسی بھی کنٹری کا ہو، تو ان کے لیے انہوں نے ریزیڈنس کارڈ رینیو کرنے کا قانون نکالا ہے 9 ستمبر کو۔ تو اب کل میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ جو ہر بندے کا کارڈ رینیو ہوگا، تو اب میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ کن کن بندے کا ہوگا، کیسے ہوگا اور کب سے شروع ہے۔ تو 1 جنوری 2020 سے لے کر اب تک جن جن بندوں نے کارڈ رینیو کروائے ہیں، ان سب کے کارڈ رینیو ہوں گے۔ جنہوں کے ریجیکٹ ہوئے ہیں یا 1 جنوری کے بعد انہوں نے اپلائی نہیں کیا، کئی بندوں نے کہ ہم اپلائی کریں، یہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں، ہماری فیس بھی ضائع ہوگی یا ہمارے اخراجات ہوں گے، تو وہ اب جو اللیگل ہو چکے ہیں، پاکستانی ہیں یا کسی بھی کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی بھی کنٹری جو ہے اس کو مکس نہیں کیے گا۔ سبھی کے لیے یہ قانون نکالا گیا ہے کہ 1 جنوری 2020 سے لے کر جن جن بندوں کے کارڈ ریجیکٹ ہو چکے ہیں، جنہوں نے بالکل جمع نہیں کروائے، ان سب کو دوبارہ ریزیڈنس کارڈ ملے گا، اور جو یہاں پر اللیگل ہو چکے ہیں ان کو بھی کارڈ ملے گا۔ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے۔ آپ سب سے پہلے جو بندے جنہوں نے بالکل سرے سے جمع ہی نہیں کروایا کہ ہمارا ریجیکٹ ہو جائے گا، ہم جمع نہیں کرواتے، تو ابھی وہ اللیگل طور پر ترکی میں رہ رہے ہیں، وہ بندے اب کیا کریں کہ اپنے کسی لائر کے پاس جائیں، بڑی فیسیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دوبارہ اپنا جو ہے پروسیس اس طرح کریں، اپائنمنٹ لے کر جو لیگل بندے انٹری ہیں، اپائنمنٹ لے کر اپنا وہی سارا پروسیس جو ہے رینیو کرواتے وقت جو پہلے اپنے سالوں میں آپ دیتے رہے ہیں، وہی آپ نے سارا پروسیس کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے فیس جمع کروانی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اپنے گھر کا کانٹیکٹ لگانا ہے، انشورنس کروانی ہے اپنی، سگورتا جس کو کہتے ہیں، اور سارے ڈاکومنٹس آپ نے وہی تیار کرنے ہیں۔ ایک اس میں اضافہ ہوا ہے کہ جن بندوں کو گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا تھا کہ آپ ہمارا ملک چھوڑ دیں 10 دن کے اندر اندر، ان بندوں کو یہ ہوگا کہ وہ جا کر ایک اپنے وکیل سے مشورہ کریں، اور وہ جو فیس ہے، جرمانہ ہے، وہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر ابھی 9واں مہینہ چل رہا ہے، ستمبر چل رہا ہے، تو بندہ جنوری میں آیا تو اس کا 9 مہینے کا فائن ہوگا، لیکن فائن اتنی بڑا نہیں ہوگا، $100 ہوگا، 200 ہوگا، 300 کا، ایسے مائنر سا ہوگا، بہت بڑے فائن نہیں ہوں گے۔ لیکن ترکی کا قانون ہے کہ جو بندہ ہمارے ملک میں اپنے ویزے سے زیادہ اوور اسٹے رہے، اس کو فائن پے کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے آؤٹ بھی ہونا تب بھی آپ نے وہ فائن پے کرنا ہے۔ اگر آؤٹ ہوتے ہوئے، ترکی سے آؤٹ ہوتے ہوئے ابھی ہم مثال کے طور پر آج چلے جاتے ہیں، تو آپ وہ فائن پے کیے بغیر چلے جاتے ہیں، تو آپ کو 3 سال 22 دن جو ہے وہ آپ کے پاسپورٹ کے سسٹم میں ڈال دیا جائے گا کہ ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ اگر آپ فائن پے کر کے جاتے ہیں تو پھر بھی آپ کو پرابلم نہیں ہوگی، لیکن آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ وہ فائن پے کر اپنے باقی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر کے آپ یہیں پر ریزیڈنس کارڈ اپنا لے سکتے ہیں۔ ابھی جنہوں نے بالکل سرے سے نہیں جمع کروایا، ان کے لیے بھی یہی قانون ہے کہ وہ دوبارہ اپنی اپائنمنٹ لیں، اپنے ڈاکومنٹیشن کلیئر کریں اور اس کو سبمٹ کر دیں۔ وہ آپ کو سبھی کو دیں گے، لیکن سبھی کو دینے کا یہ مطلب کہ آپ ڈاکومنٹس میں کوتاہی کریں اور کچھ ڈاکومنٹس کم بھیجیں، کیونکہ بائی پوسٹ جا رہے ہیں۔ میں نے پرسوں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو بندے ابھی لاپرواہی کریں ڈاکومنٹس کی، وہ پرابلم، باقی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہی سادے ڈاکومنٹس جو آپ پہلے لگاتے رہے ہیں، آپ کسی وکیل سے مشورہ کریں، 200-300 لیرس کو دے دیں، وہ بہتر ہے، یا آپ خود ڈاکومنٹیشن کر لیں، کیونکہ فیس جو فائن ہو رہا ہے اس فائن کے مطابق تھوڑی پرابلم آئے گی، اور باقی ڈاکومنٹیشن 200-300 لیرہ وکیل لے آپ کے اخراجات کے علاوہ، تو وہ بہتر آپ کو ڈاکومنٹ اچھے طریقے سے کمپلیٹ کر دے گا۔ ورنہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، جو بندے پہلے کرتے ہیں 3 سال سے 4 سال سے یا 5 سال سے اپنا ریزیڈنس کارڈ لے رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہو گیا طریقہ کہ آپ جن کو مارچ میں، اپریل میں یا مئی میں نوٹس آ گیا کہ ہماری کنٹری ہمارا ملک چھوڑ دیں، ان کے لیے، اور جو لوگ ابھی نئے سرے سے ابھی اپائنمنٹ لے رہے ہیں، ان کو بھی ریزیڈنس کارڈ ملے گا۔ مقصد یعنی کہ سب کو کارڈ ملے گا، طریقے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ صرف آپ نے جن بندوں کو نوٹیفیکیشن آ چکا ہے کہ ہماری کنٹری چھوڑ دیں، انہوں نے صرف فائن پے کرنا ہے، یا جنہوں نے جنوری فروری میں جن کی سرے سے جمع ہی نہیں ہوئی، یا میرے پاس ایک آئے تھے محترمہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ جنوری میں ایک بندے میں جنوری میں ترکی میں آئی، اور میں نے ریزیڈنس کارڈ جو رینیو کروانا تھا، ایک بندے کو پیسے دیے، وہ پیسے لے کر فرار ہو گیا، تو وہ بھی
ایسے بندے جو ہیں وہ دوبارہ اپنا ریزیڈنس کارڈ جو ہے اس کی اپائنٹمنٹ لے کر اس کو باقاعدہ طور پر جمع کروا سکتے ہیں. یعنی کہ جنوری سے لے کر ابھی تک جو بندے بھی جس حالت میں بھی ہیں وہ اپنے ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر کے کچھ بندے فائن پے کر کے تو اپنا ریزیڈنس کارڈ جمع کروا سکتے ہیں. کچھ بندے ایسے ہی جمع کروا سکتے ہیں. یعنی کہ قانون ایسا نکلا کہ سب بندوں کو ان 8 مہینوں میں جو بندوں نے ریجیکٹ کیے ہیں نا وہ ان بندوں کو بھی ریزیڈنس کارڈ دوبارہ رینیو ہوگا ان کا. اور جو نئے مثال کے طور پر بھی آج سے جن کے 60 دن باقی ہیں کارڈ ختم ہونے میں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ بھی اپنا ریزیڈنس کارڈ لے سکتے ہیں. تو مقصد ہر قسم کے بندے جو ہیں جن کی جو ٹورسٹ ریزیڈنس کارڈ ہے یعنی کہ شارٹ ٹرم سٹیج کے اوپر لکھا ہوتا ہے وہ سب سے لو ہوتا ہے ترکی میں. یعنی کہ اس کی جو چانس ہوتے ہیں کہ یہ وہ ریجیکٹ کر دیں گے تو وہ اس طرح کے کارڈ جو ہیں سبھی بن رہے ہیں, کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ اصل میں قانون شروع کیا تھا جو جنرل مینیجر جو نئے آئے ہوئے ہیں مدور اس کو کہتے ہیں, تو انہوں نے تو ابھی رجب طیب ایردوان صاحب نے اسپیشلی جو ہے یہ ایک قانون نکالا ہے کہ کم سے کم یہ فارن ہے وہ یہاں زلالت نہ اٹھانی پڑے ان کو. تو اس کے علاوہ جو ترکمانستان ازبیکستان جو لوگ ہیں انہوں نے سب نے میلیں کی, بڑی بڑی ریکویسٹ کی, جس وجہ سے یا گورنمنٹ کی اپنی ایک مرضی ہے, اپنا قانون ہے, اپنا ایک ٹائم ہے, اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. تو ابھی یہ وہ بندے ہمارے دوست پوچھے تھے انہوں نے کمنٹس میں لکھا تھا کہ جو لنک ہے وہ لنک کیا ہے. لنک جناب آپ اپائنٹمنٹ لیں, گیوچ ادارے کی ویب سائٹ پہ جائیں, اس میں اپائنٹمنٹ لیں, اپائنٹمنٹ کے اندر جا کے جب آپ گیوچ ادارہ کلک کریں گے تو آپ کی اپائنٹمنٹ نکل آئے گی. یہ سب سے بڑی دلیل ہے. تو ٹویٹر پہ اور گورنمنٹ نے ڈالا ہوا ہے ابھی, لیکن آہستہ آہستہ بھی پرسوں قانون جو نکلا ہے تو آہستہ آہستہ یہ ساری ویب سائٹ پہ ڈال دیا جائے گا. تو ناظرین آج کی ہماری معلومات یہ تھی کہ آپ کو $2500 یا $3000 یا $2000 یا $1500 کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمپل اپنے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کریں جو آپ پہلے کرتے رہے ہیں. یہاں اپنے وکیل کی سے 200-300 لیرہ دے کر آپ اپنی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کروا رہے ہیں. ایک بات کا دھیان رکھیں, اپنا ایڈریس کا آپ بڑا قیمتی ہے, بار بار کافی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ جو آپ کا ایڈریس ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں وہ جو ہے نفوس میں مینشن ہونا چاہیے. سب سے بڑی یہ بتاتے نہیں ہیں کیونکہ وہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کو ایک ایک چیز بتاتے ہیں. انہوں نے شیڈول دے دیا کہ یہ چیزیں ہماری ہونی چاہیے, تو جو نفوس ہے وہ قائد ہو تو یہ بڑا زبردست ہے. تو آج ہماری یہی معلومات تھی جناب. اپنا خیال رکھیے, ہمیں لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور کمنٹس میں ضرور لکھیں کہ آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ مجھے آپ کو جو پریشانیاں درکار ہیں ترکی میں ان کمنٹس سے مجھے یہ آگاہی ہوتی رہتی ہے, تو اس بارے میں آپ کو انشاءاللہ انفارمیشن دیتا رہوں گا. ٹیک کیئر جی ناظرین, اللہ حافظ جی, اپنا خیال رکھیے جی.